وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے, دیکھا کہ بنیان پہن کے, بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو, میننگ فل لائف گزارو, کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرو, کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو, کلاٹیاں کھا رہے ہو. تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے, ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو, پہلے تمہیں پتہ چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو پھر وہ کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی, اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا. انہوں نے کہا پہلے پڑھو, میٹرک کرو. اس نے کہا پھر کیا ہوگا, پھر انٹر کرو, پھر کیا کرو, بی کام بی ایس سی کچھ تو کرو, پھر ماسٹر کرو, پھر پی ایچ ڈی کرو, پھر کیا ہوگا, 16 سال لگ گئے اس میں, پھر کیا ہوگا, پھر اچھی سی جاب کرو, پیسے آئیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر شادی کرو, پھر کیا ہوگا, یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے, پھر کیا ہوگا, پھر بچے ہوں گے تمہارے, پھر کیا ہوگا, پھر انجوائے کرو لائف کو. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں اس نے کہا کہ بولو بھائی ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں. آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا, اس میں 16 سال لگیں گے, اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ پی ایچ ڈی کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, مگر کرتے کتنے ہیں. ہمارے ایک دوست کو سی اے کرنے کا شوق ہوا, بیچاروں کی آدھی زندگی سی اے کے چکر میں ہی لگ گئی, ابھی تک سی اے نہیں ہو پایا. تو اس نے کہا کتنے لوگ, پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے, اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی, تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے, نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی نہیں, وہی سر گنجا کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا, نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں, بہت اوپر دیکھنے کا, تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو, بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا, وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی, اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا, کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں, سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی. تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے, کھاؤ اور کشمش کے مزے لو, بھگتو, ٹھیک, کیا کرو, بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا, کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا. کامیاب لوگوں کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے جو مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتوں میں لکھا, آپ لوگ لکھ لیں 8ویں علامت, اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جو مشہور ہے, تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو. کیا خیال ہے, بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے, آدھا تو وہ خود, آدھے سے زیادہ تو وہ خود ہی اٹھا رہی ہو.